الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 21ویں سپارے کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ 21ویں سپارے میں سورۃ العنکبوت کا کچھ حصہ ہے۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جب تک اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے مشقتیں، آزمائشیں، تکلیفیں اور مصائب، آلام برداشت نہیں کرو گے، اس وقت تک ایمان کی پختگی، جنت کا حصول بہت مشکل ہے۔ یہ سارا خلاصہ ہے سورۃ العنکبوت کا۔ کیا سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے چلے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا نہیں، تو ہمارا امتحان نہیں ہوگا، ٹیسٹ نہیں ہوگا، ایمان کی پختگی کو اللہ تعالیٰ چیک نہیں کرے گا۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے اسی طرح آزمایا۔ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، قربانیاں، مشقتیں، کسی بھی بڑی منزل کو پانے کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ آپ کہیں کہ عہدہ بڑا مل جائے اور اسکول کالج ایک دن بھی نہ جانا پڑے تو پھر کیسے ممکن ہے؟ تو اونچے عہدے لینے کے لیے ورک ہارڈ، سخت محنت اللہ تعالیٰ فرماتے کرنی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امتوں کی مشقتیں، محنتیں بیان فرماتے ہوئے آپ نے بیان کیا کہ فرمایا تم سے پہلے جو قومیں ایمان لائی تھیں تو اللہ کے راستے میں انہیں بڑی تکلیفیں دی گئیں، ستایا گیا، حتیٰ کہ ان کے سر پر آرا رکھ کر، زمین میں انہیں گاڑ کر سر پہ آرا رکھ کے چیر دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت، ان کے ہڈیوں سے جدا کر دیے گئے، لیکن اس کے باوجود، اتنی آزمائشوں کے باوجود وہ اپنے دین سے اور اپنے ایمان سے نہیں ہٹے۔ لہذا اتنا جلدی نہ اکتا جاؤ۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا۔ اللہ کے کتنے بندے انبیاء کے ساتھ مل کر کافروں سے لڑتے رہے، سستی نہیں دکھائی، کمزوری نہیں دکھائی۔ یہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ نے کی یہ بتانے کے لیے کہ دین اسلام میں مشقتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، لہذا اگر جنت کو پانا چاہتے ہو تو پھر جنت مشکلات سے، مکارہ سے ڈھکی ہوئی ہے، اس کے ارد گرد جو باڑ ہے وہ مشقتوں کی باڑ ہے۔ میں کہوں بدن کو تکلیف بھی نہ ہو، جنت مل جائے، دکان کا شٹر بند بھی نہ ہو، جنت مل جائے، مرتے ہی آنکھیں بند ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے فرشتے جنت کا لباس لے کے آ جائیں، لیکن صبح کی نیند بھی مجھے پیاری ہو، رات کی تھکاوٹ کے بہانے نمازیں بھی نہ پڑھوں، زکوٰۃ دیتے ہوئے مجھے میری دولت پر بیٹھا ہوا گنجا سانپ ڈستا ہو، ہاتھ نہ لگاتا ہوں ڈر کی وجہ سے، اور دنیا کی راحتیں اور عیاشیاں بھی نہ چھوڑوں، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بھی گزار دوں اور جنت بھی مل جائے۔ بہت مشکل مسئلہ ہے۔ جو چیز آپ نے رب سے لینی ہے اس کی قیمت تو دینی پڑے گی، اور وہ جنت ہے، اور جنت کی قیمت کیا ہے؟ اور میں تم سے پہلے لوگ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا،
ان کو فقر فاقوں نے، ان کو بیماریوں نے، ان کو مصیبتوں نے گھیر لیا، وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا دیے گئے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ وقت کا رسول بھی یہ بول اٹھا اور ایمان والے بھی بول اٹھے کہ اب مدد کب آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کی جہاں تک لمٹ تھی وہاں تک ان کو آزما ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت کا کو جو لب لباب ہے وہ یہی ہے۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایمان لاتے اللہ پر، اللہ فرماتے فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب اللہ کے راستے میں اسے ہلکی سی تکلیف ملتی ہے تو اس کو وہ عذاب سمجھ لیتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ ذرا سی بات ہوئی، ذرا سی خطرہ محسوس ہوا، نقصان نہیں کرنا چاہتا دین میں، اپنا دنیا کا نقصان نہیں کرنا چاہتا۔ دینداری میں دنیا کا نقصان ہو تو یہ دین چھوڑ دیتا ہے اور جنت کا متلاشی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ یہ ٹیسٹ ہے، آزمائشیں، مشقتیں، گھاٹے، نقصان اللہ کے لیے برداشت کرنا، یہ ٹیسٹ ہے کس چیز کا؟ تاکہ مومن الگ ہو جائے اور منافق واضح ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس دین پر استقامت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بات 21ویں سپارے کی ابتدا میں کہی، فرمایا جو آپ کی طرف کتاب قرآن وحی کیا جاتا ہے اس کی تلاوت کرتے رہو اور نماز قائم کرو۔ یہ دو باتیں، قرآن کی تلاوت اور نماز کا قیام، یہ دونوں باتیں آپ کے دل کو مضبوط کرتی ہیں۔ آپ دکھ سہ لیں گے، برداشت کر لیں گے، آپ گھاٹے برداشت کر لیں گے، آپ بے صبری نہیں کریں گے، آپ دنیا کے نقصان کو برداشت کر کے آپ دین کو بچا لیں گے جب آپ ان دو کاموں پر عمل کریں گے۔ ایک مسلسل لگاتاری کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کریں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی تلاوت سے آپ کا سینہ اللہ تعالیٰ مضبوط کر دے گا، بزدلیاں نکل جائیں گی، چھوٹی چھوٹی بات پر زبانوں سے جو شکوے جاری ہو جاتے یہ ختم ہو جائیں گے، ٹھہراؤ آ جائے گا، عزم مصمم پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہو۔ دین پر استقامت کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کریں، بہترین ذریعہ۔ آپ چاہتے ہیں نا آپ کا دل مضبوط ہو، ان الانسان خلق ہلوعا واذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین۔ اللہ فرماتے ہیں انسان بڑا بے صبرا ہے، ذرا ذرا سی بات پر بلبلا اٹھتا ہے، چیخ اٹھتا ہے، ذرا سا گھاٹا، ذرا سا نقصان ہے وے پر اس کو مجبور کرتا ہے، اچھائیاں مل جائیں تو لٹھ مار کے بیٹھ جاتا ہے، خیریں مل جائیں تو بخیل ہو جاتا ہے، جوڑتا ہے، بناتا ہے، اور اگر شر آ جائے تو ہے وے کرتا ہے۔ یہ کام کون نہیں کرتا؟ الا المصلین۔ وہ کام، یہ بے صبریوں کے کام کون نہیں کرتے؟ جو لوگ نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، سجدوں کا اہتمام کرتے ہیں، رکوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے یہ کبھی بھی پریشانیوں پر ہے وے نہیں کرتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی تلاوت یہ بھی آپ کے دل کو مضبوط کرتی ہے، اور نماز کی باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ادائیگی، یہ بھی آپ کے دل کی بے صبری کو، دل کی بے چینی کو، ذہنی انتشار کو، قلبی پریشانیوں کو، زبان پر آنے والے شکووں کو، ان ساری بری خصلتوں کو جو اللہ کی ناشکری میں آتی ہیں، یہ نماز کی ادائیگی بھی آپ کو ایک مضبوط عزم دیتی ہے اور آپ کو صبر عطا کرتی ہے۔
لہذا دین پر ثابت قدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو بہترین نسخے بیان کیے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور فحاشی سے بھی روکتی ہے. اس کے بھی کئی معنی ہیں. آپ نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو فحاشی، بے حیائی، برائی سے روک دے گا. اس نماز میں قوت ہے. نماز بندے سے مطالبہ کرتی ہے کہ دیکھ، جس طرح تو وضو کر کے آیا اور اس وضو کا پتہ صرف تیرے رب کو ہے، اب تو نماز کی کیفیت میں جس رب سے بات کر رہا ہے اس گفتگو کا پتہ بھی صرف تیرے رب کو ہے. لہذا اب اگر نماز سے فارغ ہونے کے بعد گناہ نافرمانی کی طرف مائل ہوگا تو اس کی بھی خبر تیرے رب کو ہے. لہذا باز آ جا گناہ سے، نافرمانی سے. نماز یہ قوت پیدا کرتی ہے کہ آپ کے اندر جب صبر آ جائے گا، آپ کے اندر اللہ تعالی کا بالغیب خشیت اور اس کا ڈر آ جائے گا، تو آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ آپ گناہ کی طرف نہیں جائیں گے. نماز گناہ سے اور بے حیائی سے بچاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے بارے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان رجل یصلی باللیل، ایک بندہ رات کو نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، لیکن جب دن ہوتا ہے تو چوری کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سینہا، ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے، اس بری خصلت سے روک دے گی. امید ہے، پڑھتا ہے نا نماز، تو اس نماز کے اندر یہ قوت ہے کہ اس کو اس برائی سے روک دے گی. تو محترم بھائیوں، دین پر ثابت قدمی، صبر، استقلال، عزم مصمم اور بے حیائی اور گناہ سے بچنے کے لیے قرآن کریم نے یہ دو بہترین نسخے بیان کیے. قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، اور دوسرا نماز کی پابندی کریں. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دین پر استقامت بندے کو عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اس سورت عنکبوت میں ایک مثال دی ہے. عنکبوت اصل میں کہتے ہیں مکڑی کو، یہ جو جالے بناتی ہے یہ مکڑی. اللہ تعالیٰ نے اس کے یہ جو گھر بناتی ہے اس گھر کی مثال دی ہے. فرمایا جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کو تم آوازیں لگاتے ہو، جن کو تم مدد کے لیے پکارتے ہو، اللہ اکبر، ان کی مثال مکڑی کے مثال کی طرح ہے. اور جو گھر بناتی ہے، اور گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. گویا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں ان کا عقیدہ سب سے کمزور عقیدہ. یہ معنی ہے اس کا. مکڑی گھر بناتی ہے، ہوا ہلکی سی چل پڑے تو یہ گھر ٹوٹ جاتا ہے، بارش آ جائے تو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح سورج نکل آئے تو یہ گھر دھوپ سے نہیں بچاتا، سردی سے نہیں بچاتا، گرمی سے نہیں بچاتا. مکڑی کا گھر ہے، یہاں اندر بیٹھی ہوتی ہے گھر بنا کے، اور یہ مکھیوں کو پھنساتی رہتی ہے. مکھیوں کو کہتی ہیں آئیں تو صحیح میرا بنگلہ دیکھیں. پھر مکھی جب اس کے قریب آتی ہے تو اس کو مار کے اندر لٹکا دیتی ہے. آپ دیکھیں جالے کے اندر کئی کئی مکھیاں لٹکی ہوں گی. یہ بڑی فراڈن ہے. ایک تو جو گھر بناتی ہے وہ کمزور ہے، پھر اس گھر کی دعوت دیتی ہے مکھیوں کو. مکھی بے وقوف ہے، اس گھر میں چلی جاتی ہے اس گھر کو دیکھنے، تو وہاں پھانس کر اس کو لٹکا دیتی ہے، مار دیتی ہے، پھر کھاتی پیتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی کہ یہ جن غیروں کو تم اللہ کے مقابلے میں بلاتے ہو، جس طرح مکڑی کا گھر نفع نقصان کسی کھاتے کا نہیں ہے، نہ گرمی سے بچائے، نہ سردی سے بچائے، نہ دھوپ سے بچائے، نہ بارش سے بچائے، اسی طرح جن غیروں کو بلاتے ہو
نہ یہ تمہیں نفع دیں نہ نقصان دیں، نہ اولادیں دیں، نہ یا تمہارے رزق بڑھائیں، نہ رزق کی بندشیں کھولیں، نہ تمہاری بیماریاں دور کریں، نہ تمہیں صحت دیں، نہ تمہاری کشتیاں یہ تیرا سکتے ہیں، نہ کشتیاں ڈوبا سکتے ہیں۔ یہ جس طرح مکڑی کا گھر انتہائی کمزور لاغر ہے، کسی کام کا نہیں ہے، اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو وہ بھی کسی کام کے نہیں ہیں کہ وہ تمہارے لیے نفع نقصان کا ہلکا سا بھی اختیار رکھتے ہوں۔ حال بتائیے مکڑی ان آستانوں پر، ان قبروں پر بیٹھے ہوئے مجاور، یہ گدی نشین ان آستانوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور ایمان سلب کرواتے ہیں۔ یہ بزرگ بڑے سنتا ہے، یہ بزرگ، اس کا نمک، اس کی مٹی، اس کے آستانے پر حاضری، حالات سنور جاتے ہیں، مشکلیں ٹل جاتی ہیں، بیماریاں مک جاتی ہیں۔ یہ جو بھی یہاں جاتا ہے جیسے مکڑی کی دعوت پر مکھی چلی جائے تو وہ مار دیتی ہے، فرمایا اس غیر اللہ کے در پر رب کا دروازہ چھوڑ کر جانے والا ایمان سے چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی بہت زیادہ فکر کرنی ہے، اپنے اس پیشانی کو اپنے رب کے سامنے، اپنی جھولیاں اپنے رب کے سامنے پھیلانی چاہیے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ رب کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر کوئی نقصان، کوئی تکلیف تیرا رب تجھے لگا دے، ساری کائنات مل کے بھی اس تکلیف کو ہٹا نہیں سکتی ہے، الا ہوا، مگر وہ اللہ ہی ہٹاتا ہے۔ اب ایک شخص کہتا ہے، بزرگ بھی سنتا ہے، یہ بھی ہٹاتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ میں ہٹاتا ہوں، رب کہتا ہے میں لگاتا ہوں، میں ہٹاتا ہوں، یہ کہتا ہے بزرگ ہٹاتا ہے، بزرگ مار دیتا ہے، بزرگ ایسے کر دیتا ہے، مرشد ایسا کر دیتا ہے، ولی ایسا کر دیتا ہے۔ آپ بتائیں قرآن سچا یا یہ مولوی صاحب سچا؟ کون سچا؟ محترم بھائیوں، اپنا عقیدہ قرآن سے سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ مشرک فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ مشرک کشتی میں سوار ہو جاتے تھے اور کشتی بھنور میں پھنس جاتی تھی تو پھر اللہ ہی کو پکارتے تھے، خالص اللہ کو۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو ساحل پر لے آتا تھا، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر یہ رب کو چھوڑ کر پھر غیروں کے در پہ جانا شروع کر دیتے تھے۔ تنگیوں میں خالص اللہ کو پکارنا اور جب آسانیاں ہو جائیں رب کا دروازہ چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اذا ہم یشرکون۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سپارے میں خصوصاً ہمیں توحید کا درس دیا ہے، اپنی وحدانیت، اللہ کی توحید، اس کا سبق ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ فرمایا لوگوں تم اپنی جانوں میں، اپنے رنگوں میں، اپنی زبانوں پر غور فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی زبانیں کس کس کو کیسی کیسی دے دی، کیسے کیسے رنگ دے دیے، کیسی کیسی اللہ تعالیٰ نے شکلیں بنا دی، جانوروں کی شکلیں، انسانوں کی شکلیں، زبانوں، ان کی زبانیں، ان کی بولیاں، ان ساری باتوں میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے۔ پھر رات کو تم سو جاتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نیند طاری کر دیتا ہے۔ کون ہے اگر اللہ اس رات کو قائم رکھے جو تمہیں روشنی لا کے دے دے، اور اگر اللہ تعالیٰ دن کو دن رکھے اور رات نہ لائے تو کون ہے جو تمہیں رات لا کے دے دے؟ سبحان اللہ۔ چیلنج ہیں بہت بڑے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ دن رات مختلف ہوتے ہیں، کبھی دن بڑا کون کرتا ہے، کبھی راتیں بڑی کون کرتا ہے، کبھی دن چھوٹا راتیں بڑی، کبھی راتیں چھوٹی دن بڑا، کبھی دن رات برابر، کبھی راتیں گرم دن ٹھنڈے، کبھی دن گرم راتیں ٹھنڈی۔ کون کرتا ہے؟ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے بتاؤ؟ آسمانوں پر بارش کون
بارش کے امکان کے لیے بادل کون لاتا ہے؟ اس بادلوں میں سے کون ہے جو بجلی نکالتا ہے، جس سے تم ڈر بھی رہے ہوتے ہو اور ساتھ طمع بھی کر رہے ہوتے ہو کہ بارش آئے گی؟ بادل گرج رہے ہیں، یہ بادلوں کے اندر گرج کون پیدا کرتا ہے؟ یہ ٹھنڈی ہوائیں کون بھیجتا ہے؟ پھر بارشیں کون برساتا ہے؟ زمین سے پانی کون نکالتا ہے؟ کوئی ہے اللہ کے ساتھ ان کاموں میں شریک؟ پھر جب اولاد کی باری آتی ہے تو پھر کیوں کہتا ہے علی نواز، حسن نواز، غوث بخش؟ اولادیں تجھے علی نوازتا ہے، بیٹے تجھے غوث دیتا ہے، کشتیاں تیری پیران پیر عبد القادر جیلانی تیراتا ہے؟ یہ ساری کائنات کے نظام، یا پھر یہ بتا کہ یہ نظام بھی میرا مرشد، میرا ولی چلا رہا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے، قرآن کو پڑھ، جو عقیدے میں کی بیماری ہے قرآن سے دور کر، اللہ کے لیے قرآن سے دور کر۔ یہ مولوی تیرے ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے، غلط پٹیاں پڑھاتا ہے، تو خود قرآن پڑھ، خود سیکھ، 90% تیرا دماغ قرآن ٹھیک کر دے گا۔ اللہ کی کتاب کو پڑھ، توحید سمجھ آ جائے گی، اللہ کی شان کیا ہے، مخلوق کی حیثیت کیا ہے، دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے خام خواہ اتنی معزز پیشانی کو قبروں کے ڈھیر پر رگڑتا نہ پھر، اپنے رب کو پہچان، جس رب نے تیری تخلیق ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں کی۔ اللہ کہتا ہے 3 اندھیروں میں، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، پھر اس رحم میں جس جھلی میں تو لپٹا ہوا تھا اس کا اندھیرا، اس میں تیرے ناک، کان، آنکھیں، دل، ہاتھ، بدن، خوبصورت چہرہ مانگا تھا تو نے؟ کس نے بنوایا تھا یہ چہرہ وہاں پر؟ بغیر مانگے تیرا رب تیرے ماں کے پیٹ میں ساری شکلیں دیتا ہے، پھر عقلیں دیتا ہے، پھر بدن میں سدھائیاں دیتا ہے، پھر بچپن دیتا ہے، چلنا سکھا دیتا ہے، پھر بولنا سکھا دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر جوانی کی دہلیز پہ پہنچا دیتا ہے۔ جب تو جوان ہوتا ہے تو اب کہتا ہے میری رب سنتا نہیں، میں تو بزرگوں کو پاس جاؤں گا، چھنا لے کے، دعوت لے کے، دیگ لے کے، میں تو وہاں جا کر کے، میں تو آستانے پر وہاں لنگر بانٹوں گا، پھر یہ میرا مرشد میری بات میرے رب کو پہنچائے گا۔ قتل الانسان ما اکفرا، اللہ کہتا ہے برباد ہو جا انسان، سب کچھ تجھے بغیر مانگے میں نے دیا، اور جب پیشانی میری بارگاہ میں ٹکانے کی باری آئی تو ماتھا کسی اور کے دروازے پہ ٹکا دیا۔ محترم بھائیوں، توحید کو سمجھو، اللہ کے مقام کو سمجھو، اللہ کے حق کو سمجھو، اس کی معرفت حاصل کرو، ورنہ قیامت کے دن سب گم ہو جائیں گے۔ کوئی، قرآن کہتا ہے ماں، باپ، بھائی، بیوی، بیٹا یہ نہیں ملیں گے، مرشد کہاں ملیں گے؟ صرف اس رب کی دوستی کام آئے گی، توحید کام آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توحید کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا